عمرۃ الحدیبیہ۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ان کی آخری اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں، ولکنکم تغزونہم، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو، ہتھیار نہیں ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، یہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکے؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے۔ جس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے، بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضا لم تطئوها، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پر خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یکم ذی القعدہ 6 ہجری۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ گاؤں مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یوم دوشنبہ یکم ذی القعدۃ الحرام 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقصد عمرہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار آپ کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا اور بصر بن سفیان کو قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ فرمایا۔ چونکہ ارادہ جنگ کا نہ تھا اس لیے کسی قسم کا سامان حرب اور سلاح جنگ ساتھ نہیں لیا، صرف اتنے ہتھیار ساتھ رکھے جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازمی ہے، اور وہ بھی نیام میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر اشتات پر پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر آپ کو یہ اطلاع دی کہ قریش نے آپ کی خبر پاتے ہی لشکر جمع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تل گئے ہیں، اور یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید بطور مقدمۃ الجیش کے 200 سواروں کو لے کر مقام غمیم میں پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پاتے ہی وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی۔ گڈھے میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ کھینچ لیا گیا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیا کہ اس گڈھے میں گاڑ دیا جائے۔ اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں، مگر آپس ہی میں بعض لوگوں نے درمیان میں پڑ کر بچا دیا۔ حضرت خراش اپنی جان بچا کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پیام دے کر اہل مکہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر نے معذرت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے کس قدر برہم ہیں اور کس درجہ میرے دشمن ہیں۔ مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی شخص نہیں جو مجھے بچا سکے۔ اگر آپ حضرت عثمان کو بھیجیں جن کی مکہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو بلا کر یہ حکم دیا کہ ابو سفیان اور رؤسائے مکہ کو ہمارا پیام پہنچا دو۔ عثمان بن عفان اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچایا اور ضعفائے مسلمین کو بشارت سنائی۔ سب نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ اس سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تم اگر چاہو تو تنہا طواف کر سکتے ہو۔
حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی طواف نہ کروں گا۔ قریش یہ سن کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان کو روک لیا۔ حضرت عثمان وہاں روک لیے گئے اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ بیعت رضوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور یہ فرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا، اور وہیں کیکر کے درخت کے نیچے جس کے سائے میں فروکش تھے بیعت لینی شروع کر دی کہ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و قتال کریں گے، مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ معجم طبرانی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب بیعت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے ابو سنان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرتا ہے؟ ابو سنان نے کہا اس چیز پر جو میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ ابو سنان نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ ہے کہ اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں جب تک اللہ عز و جل آپ کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس راہ میں مارا جاؤں۔ آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور اسی پر سب نے بیعت کی، اور جب بیعت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے۔ داہنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔ قریش کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے اور صلح کے لیے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ قبیلہ خزاعہ اگرچہ ہنوز مشرف باسلام نہ ہوا تھا لیکن ہمیشہ سے آپ کا حلیف اور خیر خواہ اور رازدار تھا۔ مشرکین مکہ آپ کے خلاف جو سازشیں کرتے اس سے آپ کو مطلع کیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار بدیل بن ورقہ قبیلہ خزاعہ کے چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش نے نواحی حدیبیہ میں پانی کے بڑے بڑے چشموں پر آپ کے مقابلے کے لیے لشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ کو کسی طرح مکہ میں داخل نہ ہونے دیں، اور دودھ والی اونٹنیاں ان کے ساتھ ہیں، یعنی طویل قیام کا ارادہ ہے، کھاتے پیتے رہیں اور مقابلے کے لیے ڈٹے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لڑائی نے قریش کو نہایت کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت صلح کی مقرر کر دوں، اس مدت میں ایک دوسرے سے کوئی نہ تعرض کرے اور مجھ کو اور عرب کو چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کے فضل سے غالب ہوا تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں، اور فی الحال چند روز کے لیے تم کو آرام ملے گا، اور اگر بالفرض عرب غالب آئے تو تمہاری تمنا پوری ہوگی۔ لیکن میں تم سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالضرور اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اس دین کے ظہور اور غلبہ، فتح اور نصرت کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور اگر وہ اس بات کو نہ مانیں تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ بدیل آپ کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس گئے اور یہ کہا میں اس شخص کے پاس سے ایک بات سن کر آیا ہوں، اگر چاہو تو تم پر پیش کروں۔ جو احمق اور نادان تھے انہوں نے یہ کہا ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں ان کی کوئی بات سننا نہیں، مگر جو ان میں ذی رائے اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا ہاں بیان کرو۔ بدیل نے کہا تم لوگ جلد باز ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے کہا بے شک وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عروہ بن مسعود نے اٹھ کر کہا اے قوم کیا میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے اور تم میرے لیے بمنزلہ اولاد کے نہیں؟ لوگوں نے کہا بے شک کیوں نہیں۔ عروہ نے کہا اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے، میرے نزدیک اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے، اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد سے مل کر اس بارے میں گفتگو کروں۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے۔ عروہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ جو بدیل سے فرما چکے تھے۔ بعد ازاں عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حسن عقیدت اور صدق اخلاص کا ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جو اس سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ یہ کہ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس حکم کو بجا لاؤں۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایک سناٹا ہو جاتا ہے، گویا کہ ہر شخص سراپا گوش بنا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ گویا کہ بزبان حال یہ عروہ کی اس بدگمانی کا جواب تھا جو اس نے ابتدا میں آپ کے جانثاروں کے متعلق ظاہر کی تھی کہ اگر قریش کو غلبہ ہوا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اخلاص و عقیدت، محبت و عظمت کا حیرت انگیز منظر عروہ کی حضرات صحابہ کے ساتھ بدگمانی کا شافی اور کافی جواب تھا کہ جن کی شیفتگی اور وارفتگی اور محبت و عقیدت کا یہ حال ہو، بھلا وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ عروہ جب آپ کے پاس سے واپس ہوئے تو قریش سے جا کر کہا، اے قوم، واللہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، مگر خدا کی قسم عقیدت و محبت، تعظیم و اجلال کا یہ عجیب و غریب منظر کہیں نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے کہا، اے قوم، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا مگر محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا، وہ بادشاہ نہیں معلوم ہوتے۔ عروہ نے صاف طور سے تو نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں، مگر اشارتاً یہ بتلا دیا کہ یہ شان بادشاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر حبشیوں کے سردار حلیس بن علقمہ کنانی نے کہا، مجھ کو اجازت دو کہ میں آپ سے مل کر آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس کو دور سے آتے دیکھ کر یہ فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حلیس قربانی کے اونٹوں کو کھڑا دیکھ کر راستے ہی سے واپس ہو گیا اور جا کر قریش سے یہ کہا، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ لوگ تو فقط عمرہ کرنے آئے ہیں، ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکا جا سکتا۔ قریش نے کہا، بیٹھ جا، تو جنگلی آدمی ہے، سمجھتا بوجھتا نہیں۔ حلیس کو غصہ آ گیا اور کہا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم ہم نے تم سے اس کا عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اس کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں حلیس کی جان ہے، اگر تم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کر تم سے یکلخت علیحدہ ہو جاؤں گا۔ قریش نے کہا، اچھا آپ خفا نہ ہوں، بیٹھیے ذرا ہم غور کر لیں۔ بعد ازاں مجمع میں سے مکرز بن حفص اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ہو کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرز کو آتے دیکھ کر فرمایا، یہ آدمی برا ہے۔ حدیبیہ کے زمانے قیام میں ایک مرتبہ مکرز نے 50 آدمیوں کو لے کر شبخون مارنے کا ارادہ کیا۔ صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور مکرز فرار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا۔ مکرز آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمر صلح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، قد سہل لکم من امرکم، یعنی تمہارا معاملہ کچھ آسان ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا ہے۔ سہیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح اور شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ جب شرائط صلح طے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر معاہدے کا حکم دیا اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ عرب کا قدیم دستور یہ تھا کہ سرنامہ پر بسمک اللہم لکھا کرتے تھے۔ اس بنا پر سہیل نے کہا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا، قدیم دستور کے مطابق بسمکا لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی لکھو، اور فرمایا کہ یہ لکھو، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ۔ سہیل نے کہا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے لڑتے، بجائے محمد الرسول اللہ کے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ الفاظ مٹا کر ان کی خواہش کے مطابق خالی میرا نام لکھ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا وہ جگہ دکھلاؤ جہاں تم نے لفظ رسول اللہ لکھا ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کر وہ جگہ بتلائی۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ شرائط صلح حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1،
10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ نمبر 2، قریش میں جو شخص اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا وہ واپس کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے۔ نمبر 3، اور جو شخص مسلمانوں میں سے مدینے سے مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہ دیا جائے گا۔ نمبر 4، اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔ نمبر 5، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس ہو جائیں، مکہ میں داخل نہ ہوں۔ سال آئندہ صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں، سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہوں، اور تلواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔ نمبر 6، قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ آپ کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہو گئے۔ بنو خزاعہ آپ کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے۔ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پا بزنجیر قید سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو پہلے سے مشرف باسلام ہو چکے تھے، اور کفار مکہ طرح طرح سے ان کو ایذائیں پہنچا رہے تھے۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے کہ جو عہد نامہ کے مطابق واپس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا نہیں گیا، یعنی لکھے جانے اور دستخط ہو جانے کے بعد سے اس پر عمل شروع ہونا چاہیے۔ آپ نے بار بار سہیل سے کہا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، مگر سہیل نے نہیں مانا۔ بالآخر آپ نے ابو جندل کو سہیل کے حوالے کر دیا۔ مشرکین مکہ نے ابو جندل کو طرح طرح سے ستایا تھا، اس لیے ابو جندل نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، افسوس اے گروہ اسلام، میں کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ سن کر ابو جندل کو تسلی دی اور یہ فرمایا، یا ابا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نقدر وإن اللہ جاعل لک فرجا ومخرجا، یعنی اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو، ہم خلاف عہد کرنا پسند نہیں کرتے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکالے گا۔ مگر عام مسلمانوں کو ان کی واپسی شاق گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمر نے کہا، تو پھر یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول اور برحق نبی ہوں، اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، اور وہ میرا معین اور مددگار ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بلفظ وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، بعد میں اپنی اس گستاخی پر بہت نادم ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شرط پر کیسے صلح کی جائے کہ ہم میں سے جو ان کی طرف چلا جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو شخص ہم میں کا ان میں جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اور ان میں سے جو شخص مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا تو اگرچہ ازرو معاہدہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہی اس کے لیے نجات کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا۔ علاوہ ازیں بحمد اللہ ایسی صورت پیش بھی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینے سے بھاگ کر مکہ گیا ہو۔ الغرض ان شرائط کے ساتھ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور فریقین کے دستخط ہو گئے۔ تکمیل صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کرنے اور سر منڈانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام ان شرائط صلح سے اس قدر مغموم اور شکستہ خاطر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دیا مگر ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
یہ صلح مسلمانوں پر بہت شاق گزری ہے، جس کی وجہ سے افسردہ دل اور شکستہ خاطر ہیں۔ اس وجہ سے تعمیل ارشاد نہیں کر سکے۔ آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، باہر تشریف لے جائیے اور قربانی کر کے سر منڈائیے، یہ خود بخود آپ کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کر دی۔ تقریباً 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے انا فتحنا لک فتحا مبینا سنائی۔ صحابہ اس صلح کو اپنی شکست سمجھے ہوئے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا۔ سن کر ازراہ تعجب آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ عظیم الشان فتح ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ایک ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ اس سے قبل اس شان کی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے تھے، صلح کی وجہ سے لڑائی ختم ہوئی اور امن قائم ہوا، اور جو لوگ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے وہ علانیہ طور پر احکام اسلام بجا لانے لگے۔ آپس کی منافرت اور کشیدگی دور ہوئی، بات چیت کا موقع ملا، مسائل اسلامیہ پر گفتگو اور مناظرے کی نوبت آئی۔ قرآن کریم کو سنا، جس کا اثر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ ابتدائے بعثت سے لے کر اس وقت تک اتنے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اسلام تو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا معدن اور سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ تھا ہی، لیکن حضرات صحابہ کرام بھی فضائل و فواضل، محاسن و شمائل کی زندہ تصویر تھے۔ اب تک عناد اور منافرت اور بغض اور عداوت کی آنکھیں ان کے ادراک سے مانع بنیں۔ اب صلح کی وجہ سے عناد اور منافرت کا پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹا تو اسلام کی دل فریب تصویروں نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ صلح سے پیشتر کفار مکہ ولکن لا یشعرون کا مصداق تھے، اس لیے اسلام اور مسلمانوں کا نور ان سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا۔ صلح کی وجہ سے جب عداوت اور منافرت دلوں سے دور ہوئی تو اب ذی شعور بنے اور حقانی لوگوں کی پیشانی کا نور ان کو نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید و بند سے بھاگ کر مدینہ پہنچے۔ قریش نے فوراً 2 آدمی ان کے لیے پیچھے روانہ کیے۔ آپ نے عذرو معاہدہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ابو بصیر سے فرمایا کہ میں خلاف عہد نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھ کو مشرکین کی طرف واپسی کیے دیتے ہیں جو مجھ کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے مجھ کو ستاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، عنقریب اللہ تعالیٰ نجات کی صورت پیدا فرمائے گا۔ یہ دونوں آدمی ابو بصیر کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو دم لینے کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور جو کھجوریں ساتھ تھی وہ کھانے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا، ہاں خدا کی قسم یہ نہایت عمدہ تلوار ہے، بارہا میں اس کو آزما چکا ہوں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا مجھ کو بھی دکھلاؤ۔ اس شخص نے تلوار ابو بصیر کو دے دی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اس پر ایک وار کیا جس سے وہ تو ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا شخص یہ واقعہ دیکھتے ہی فوراً بھاگا اور سیدھا مدینے پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی اب مارا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد کو پورا کیا، آپ تو مجھ کو ان کے حوالے فرما چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سے نجات دی۔ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں مکہ واپس چلا جاؤں تو یہ لوگ مجھ کو دین اسلام سے پھر جانے پر مجبور کریں گے۔ یہ جو کچھ میں نے کیا وہ فقط اس لیے کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جنگ کر سکتا ہے اگر کوئی اس کا مددگار ہو۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پھر کفار کے حوالہ کر دیں گے، اس لیے مدینہ سے نکل کر ساحل بحر پر جا کر ٹھہر گئے، جس راستے سے قریش کے کاروان تجارت شام کو آتے تھے۔
مکہ کے بے کس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا تو چھپ چھپ کر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے لگے، اور سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل بھی وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح 70 آدمیوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہو گیا۔ قریش کا جو قافلہ وہاں سے گزرتا اس سے تعرض کرتے، اور جو مال غنیمت ان سے حاصل ہوتا اس سے گزر اوقات کرتے۔ قریش نے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجے کہ ہم آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ابو بصیر اور ان کی جماعت کو مدینہ بلا لیں، اور جو شخص ہم میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا ہم اس سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والا نامہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوا کر روانہ کیا۔ جس وقت آپ کا والا نامہ پہنچا اس وقت ابو بصیر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ کا والا نامہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا، پڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بحق تسلیم ہوئے اور والا نامہ ان کے سینے پر تھا۔ ابو جندل بن سہیل نے ابو بصیر کی تجہیز و تکفین کی اور اسی جگہ ان کو دفن کیا، اور قریب میں ایک مسجد بنوائی، اور بعد ازاں ابو جندل اپنے تمام رفقا کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ سہیل بن عمر کو جب اس شخص کے قتل کی خبر پہنچی جس کو ابو بصیر نے قتل کیا تھا، وہ شخص سہیل کے قبیلے کا تھا۔ سہیل نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دیت کا مطالبہ کرے۔ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دیت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اپنا عہد پورا کیا اور ابو بصیر کو تمہارے قاصد کے حوالے کر دیا، اور ابو بصیر نے آپ کے حکم سے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ از خود قتل کیا، اور اس دیت کا مطالبہ ابو بصیر کے خاندان اور قبیلے سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابو بصیر ان کے دین پر نہیں تھا۔ معاہدے کے بعد جو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ازروِ معاہدہ واپس کر دیا۔ بعد چندے کچھ مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی۔ اہل مکہ نے ازروِ معاہدہ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کی واپسی پر منع فرما دیا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی، عورتیں اس شرط میں داخل نہ تھیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہیں لا یأتیہ رجل، نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی مرد مگر آپ اس کو واپس فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ رجل کا لفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ مشرکین مکہ عورتوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انکار فرمایا، اور خاص اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ یعنی اے ایمان والو، جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان کر لو کہ کس لیے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ بس اگر امتحان کر کے تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقع میں مومن ہیں تو پھر ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو، یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں،
اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کرو، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان مہاجر عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور اے مسلمانوں تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، اور طلب کر لو کافروں سے جو تم نے خرچ کیا ہے، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کافروں کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جتنا مہر انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر ان کو دے دو، اور ڈرو اس خدا سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد کفار بھی خاموش ہو گئے اور عورتوں کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا۔ سورۃ الفتح، تمہیدی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس کی جو تاریخی پس منظر ہے صرف یہ چند جملے کفایت کریں گے۔ سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں۔ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا۔ وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن 6 میں۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اور آپ کے ساتھ 1400 عام طور پر بیان ہوتا ہے، لیکن بعض روایات میں 1800 صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہے۔ آپ احرام کے لیے اپنی منزل بہ منزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک، وہی جگہ جہاں پر کہ پھر صلح ہوئی۔ ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے، یہ عرب کی روایت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دنگناتے ہوئے آئیں شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی۔ تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے، اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے، وہاں ان کو روک لیا گیا، خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر حضور نے بیعت لی، وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے، بیعت علی لا نفر یا بیعت علی الموت، اور اس کا نام ہے بیعت رضوان۔ ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی، سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں، جانے قربان کر دیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اب کچھ صلح کریں۔ پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، لیکن وہ بڑی ان ایکول صلح تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے ہیوملیشن تھی، اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا۔ اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا، ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ کسی نے جو کہ وہاں سے صلح کے لیے گفت و شنید کرنے کے لیے آیا تھا، سہیل بن عمرو، اس کا ہی بیٹا عین اس وقت وہ پہنچ گیا، لیکن صلح کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے۔ اس نے معاملہ بچایا، مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر کرو، جو وعدہ ہم کر چکے ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ بہرحال اس کو حضور نے، اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر صلح کیوں کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہرحال یہ بھی کہہ دیجئے کہ زیادہ قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے، اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے۔ کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکراتے جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر ہم یہ کیوں دم کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا، بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتائے۔ لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا، حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے، حضرت علی کاتب تھے، لکھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے، لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین۔ وہ سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ اگر ہم اس پہ لکھیں گے ظاہر بات ہے صلح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں، تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، ورنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو وہ میں نے مان لیا۔ تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ، مٹا دو وہاں سے، لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ، اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب،
لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ہوا غیرت دینی، حمیت دینی کی وجہ سے. حضرت علی نے بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلح ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی رنجیدہ تھے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی احرام کھول دیے گئے، وہی قربانی کے جانور جو ہیں. تو اب اس پر جو ہے یہ آیت سورت اتری ہے، اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلح کی ہے، حقیقت حال کے اعتبار سے تو ہے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرما لی. آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مصالحت کی صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا کہ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، اور یہ بہت بڑی بات ہے. قریش نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اب دیکھیے یہ ذنب کا لفظ یہاں پہ دوبارہ آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف. اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں، پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں، اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی حضرت ابوبکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ 18 برس ہو گئے. تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے؟ تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی، کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کوتاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے، چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے، صاحب ایمان کی طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا. یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی. اور یہدیہ کا صراط مستقیم، اب آپ کی جد و جہد بالکل سیدھی تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی. اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی یہ جد و جہد، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. چنانچہ یتم نعمتہ وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے، شریعت پوری ہو گئی، لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی ایک عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو. عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے. تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا، اس سے وہ اتمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس کا نمونہ سامنے آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو ہے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں. تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اب تیر کی طرف سیدھی جائے گی. اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے، ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو، بڑی زبردست مدد. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں، جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانیں دینے کے لیے، اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا، تبھی تو وہ اس کے لیے آمادہ ہوئے. پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلح یہاں اس وقت ہو، لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض لوگوں کو عجیب لگی، کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اس کے حق میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلح ہو گئی مکمل، آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو، احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو. کوئی نہیں اٹھا،
1 منٹ اٹھا. دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی، اب ہو گیا بات، بس جو ہو گئی ہوگی، اب یہی احرام کھول دو. کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. آپ دلگیر ہو کر، دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی. ان سے جا کر کہا میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھول دیجیے. بس آپ آئے باہر، آپ نے قربانی دی، احرام کھول دیا. اس پر اب سب اٹھ گئے. یعنی اصل میں وہ سب کے سب منتظر تھے کہ کیا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یا حالت منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید حالات بدل جائیں. لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے احرام باندھا ہوا، یہاں کیسے کھول دے رہا ہوں. لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقع جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے. لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے. وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں. هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض. اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے. اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن 5 میں نازل ہوئی، اور یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے. تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے. اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی کا دائرہ. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر. ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو وسعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست اور حکیم ہے. پہلے آیا تھا علیما حکیما، اب عزیزا حکیما. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، وہی شاہد گواہی دینے والا. یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی. قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اب یہ ان کے ذمہ ہے. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام. یہاں دیکھیے اس آیت میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو. پھر رسول کے لیے وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے لیے وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث الی نفسہ، تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور اس کا تعلق جوڑ لیجیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض. یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے
فستب یہ بے ہو گئی ہے، بے و شرح ہو گئی ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر، اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، اس سے بہتر سودا کوئی نہیں۔ اچھا یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین، فرض کیجیے میں بیعت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے، یہ کیسے، کس کو دوں یہ جان اور مال، کس کے حکم پر دوں، کس کے کہنے پر دوں، کہاں مال خرچ کروں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان، اب وہ انسان اس وقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے اللہ سے بیعت محمد سے، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو، اس طرح جان لگاؤ، یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ، جان ہتھیلی پر رکھ کو میدان میں آ جاؤ۔ لہذا جو بے اللہ سے ہوئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے لیے بیعت محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا، اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ، جب تک مصافحہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن مصافحہ جو ہے وہ پختگی کے لیے۔ لہذا یہ بیعت اب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق، جو آپ حکم دیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے، جب چاہیں وصول فرما لیں۔ یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے۔ اچھا اس میں جو یہ فرمایا، کیونکہ یہ تین فریق ہو گئے، اللہ، بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، تین فریق ہیں اس کے۔ ایک وہ ہے حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا، اللہ نے فرمایا تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر، اس بیعت کے اندر۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اصل میں تو بیعت، اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، باب مفاعلہ کے اندر بھی وہ آ گیا، تم نے جو باہمی یہ کیا ہے بیع و شراء کا معاملہ، اس کو خوشیاں مناؤ، وہی باب مفاعلہ ہے، وہ یبایعونک، ان الذین یبایعونک، اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا، اس سے توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے، یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا، اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دیا، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور وہ بھی ہے جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے۔ ومال دوست ہے سر جان ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، اے اللہ ہم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں، سمک دوش ہو جائیں، ہمارے کندھے سمک ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، سمک دوش، کندھا ہلکا ہو جائے، یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں۔ اب اسی کو سمجھ لیجیے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی؟ جو بھی کوئی داعی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے، نبی تو نہیں ہوگا امتی، اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے اس کے دائرے کے اندر، مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو، کوئی جمعیت ہو، کوئی طاقت ہو، ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے، توحید عملی، اقامت دین، اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے۔ تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، اطمینان دیکھیں، سلوک دیکھیں، اس کی رائے کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اگر وہ دین سے بھی واقف ہے، اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے، اس کی شخصیت کو دیکھیے، اس کے ماحول کو دیکھیے، اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، یہ واقعتاً سنسیئر آدمی ہے، خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے ساتھ چلیے۔ یہی طریقہ مسنون اور منصوص ہے، یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں، یعنی نصوص کسے کہتے ہیں؟ نصوص قرآنی، نصوص حدیث، حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے،
باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے. مباح وہ بھی ہے، جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے، حرام نہیں ہے. ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے 2 سال 4 سال کے بعد پھر انتخاب، ٹھیک ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو. لیکن مسنون اور منسوس اور معصور 3 الفاظ. نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے. جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، اور پھر یہ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا. اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی، حضرت ابوبکر سے بیعت، عمر سے بیعت، مشورہ علیحدہ بات ہے. جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت. پھر خلافت میں کچھ غلط رخ پیدا ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی. یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے. فمن نقض فإنما ينقض على نفسه. اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا، تزکیہ نفس کا، صوفیاء کا، وہ بھی بیعت. بادشاہ ہوتے تھے تو بیعت. پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے، ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا 19ویں صدی عیسوی کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جماعت تھی، کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں تھی. مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر. سنوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر. تو یہ بیعت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کے بعد تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع جو ہے ان میں بھی تقدیم و تاخیر ہے. یہ جو پہلے رکوع کا مضمون ہے یہ جا کر ملے گا اب تیسرے کے ساتھ، اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جو دوسرے رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا. جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے، جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے من الاعراب، اعراب میں سے، شغلتنا اموالنا واہلونا. حضور نے عام اعلان کروایا تھا، فرض نہیں تھا، سب کے لیے لازم نہیں تھا. عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے، جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے. تو اب آئیں گے یہ وہ اعراب جو ہیں بادیہ نشین، اور وہ کہیں گے حضور ہم مشغول رہے اپنے اموال میں، اپنے ڈھور ڈنگر کی دیکھ بھال میں، اپنے اہل و عیال میں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، تو ہمارے لیے استغفار کیجیے. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. یہ لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں کچھ اور ہے. یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اعراب میں سے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو، اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ من یملک لکم من اللہ شیئا. کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا. یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے رک جانی تھی؟ یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا؟ یعنی پیچھے رہ جانا چاہیے ماندار، کیوں رہ گئے؟ اگر کوئی خیر آنا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے، کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے. تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے، تو تمہارا یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. بلکہ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وہ کیا ہے؟ اب ان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں جو چوٹ تھا. بل ظننتم، تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا. قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں. قریش یہ تو سمجھیے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی، وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے. بل ظننتم، تم نے یہ گمان کیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف.
وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی بات، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برا گمان کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ یہ منافقین اعراب کا ہے، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 6 میں۔ سن 2 کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے، وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا معاملہ، جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا، ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جوئی، امن سے کام کرو، صلح سے کام کرو، یہ خامخواہ جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے، اس وقت ان کا یہ خیال تھا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے ہی سال حضور نے، اب جب کہ قریش سے صلح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے، ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا، جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا، جو بنو قینقاع اور بنو نذیر نکالے گئے تھے، جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے، پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا، ان کے بڑے قلعے تھے، بڑے یعنی فورٹیفائڈ، اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سرکوبی کی۔ جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے، اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غنیمت آئے گا۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اب جو غزوہ خیبر کی طرف جب پیش قدمی کرو گے، تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرونا نتبعکم، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، اجازت دیجیے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا کلام اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے، وہ اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی، وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن سمجھ لیجیے کہ وہ آگے ہے، اسی لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، کہہ دیجیے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے پہلے، اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں۔ فسیقولون بل تحسدوننا، وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے، آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی۔ بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم بھی نہیں رکھتے، تفقہ بھی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی۔ قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے، یہ بدو لوگ، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی، تو قاتلونہم او یسلمون، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے۔ اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا شروع ہونے والا تھا، اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف غزوہ موتا۔ اب اندرون ملک عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا، اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے، تصدیر الانقلاب، انقلاب کو اب آگے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ، جہاں اسٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی، جو رومن لیجنز مشہور ہے تاریخ کے اندر، غرقِ آہن اور ٹرین، تو تمہیں بلایا جائے گا اس وقت، پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا، ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم اور یسلمون، اور یہ اصل میں 3 چیزیں آ گئی وہی کہ اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے، یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لیں، یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی، اطاعت قبول کر لیں یا اسلام لے آئے یا پھر جنگ ہوگی۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا، اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنہ دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تمہیں اسی طرح پیٹ دکھا دی جیسے کہ پہلے پیٹ دکھائی تھی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ، ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں۔ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے۔
ولا علی المریض حرج، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی بات پوچھ نہیں ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو کوئی پلٹ جائے پیٹھ موڑ لے، یعذبہ عذابا علیما، اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب دے گا۔ اب اس کے بعد یہ پہلے رکوع والا مضمون جو بیعت کا مضمون چل رہا تھا وہی بیعت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا ہے۔ یہ بیچ والا جو ہے دوسرے رکوع کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا، پہلے آ گیا۔ وہاں جو فرمایا تھا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اب آگے چلیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اور اس وقت ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا، ابھی وہ صلح کی بات تو ہوئی نہیں، وہ تو بیعت کر کے بولنے کی بات ہوئی ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت، سکون، اطمینان نازل کر دیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں فتح جو نہیں بہت قریب، وہ فتح قریب ہوئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ اور جو لیں گے حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا، اے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی۔ فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے، فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، لتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ تیر کی طرف سیدھی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی۔ فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے، یعنی یہ فتح مبین۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے، یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا۔ کف ایدی الناس عنکم، ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر گامزن کر دے، یعنی تمہاری جد و جہد کو، اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری، اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی، کیونکہ یہ اس جو رکوع ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات جو اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ دکھا دیتے، پیٹ پھیر جاتے۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹھ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد سنت اللہ تبدیلا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے۔ بِبَطْنِ مکہ، بیچ شہر مکے کے، یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خونریزی ہوتی، من بعد ان اسفرکم علیہم، اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، یعنی کہ واقعتاً دل میں قریش شکست کھا چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ صلح کبھی نہ کرتے۔ ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی بھاری تھی
کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ ہم صلح کریں، انہیں تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے، آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں. یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال. لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا، ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئندہ آپ آئیں گے. تو اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا تو اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ، وہ ہدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں، وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یبلغ محلہ، کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائے، وہاں پر ان کو چڑھاوا چڑھایا جائے اور ان کو قربانی دی جائے. لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے، ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے، جنگ کیوں نہیں ہونے دی؟ اس کی حکمت اب آ رہی ہے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے. یعنی جب جنگ ہوتی ہے، بھٹی گرم ہو جاتی ہے، اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے. اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں ضعفاء بھی تھے، ان میں مریض بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معاوضہ نہیں کرے گا. تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر. اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْئُوهُمْ، تم جانتے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا، بغیر علم، اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو، تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے. لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے، یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر، اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے، علیحدہ ہو چکے ہوتے، تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے، تو ہم اسی وقت لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزہ چکھا دیتے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے، ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ، لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں، یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے، ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے، جو ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی، اور آبا پرستی تھی، اور اپنی روایت پرستی تھی، اس کے بنا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر دیا تھا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حقدار بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور واقعتاً تقویٰ کے اہل ہیں، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اب ایک شبہ کا اضالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی کے درجے میں ہے. حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو، اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکتے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا. یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا. یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے، عمرہ کریں گے، چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا. سن 7 میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں، جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجیے. یہ عمرہ چونکہ رہ گیا تھا، درمیان میں ہی بند ہو گیا، تو عمرہ قضا، اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سن 7 میں آپ نے دی، اور 3 دن تک
قریش نے مکے کو خالی کر دیا، پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان 3 دن تک مکے کے اندر مقیم رہے، انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا۔ تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو، اس میں قطعاً کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم اے مسلمانوں لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، آمنین بے کھٹکے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو حلق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے، سر منڈوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے، اور چھوٹے بال کر دینا یہ قصر ہے۔ تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مڈ بھیڑ نہیں، کسی طرف سے کوئی تانا نہیں، کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی، اور وہ سب لوگ جو ہے وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر۔ فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے ورے، اس لیے کہ اس عمرہ قضا سے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے، اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں، وہ غزوہ خیبر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کا گڑھ تھا، بہت مالدار تھے، پھر یہاں سے جو گئے تھے 2 قبیلے نکل کر گئے تھے، وہ بھی اکثر ان میں سے وہی آباد ہو گئے تھے، تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر، اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، نصیب کرے گا۔